اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی رشتے کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں فرمائے کہ نہ ماں باپ کے لیے، نہ بھائی بہن کے لیے، نہ کوئی اور رشتہ دار دوست احباب کے لیے، لیکن ایک میاں بیوی کا اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ ایسا بنایا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تو شیطان جو ہے وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم جب آج کل باتیں کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو، ہر گھر میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ کیوں اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو یہ باتیں نہیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اوپر نظر کرم فرماتے ہیں۔ کیوں آج کل طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے؟ کیوں ہمارے گھروں کے اندر اتنی ناچاکیاں ہیں؟ کیوں ہم لوگوں کے اندر صبر اور برداشت نہیں ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں کو یہ چیز سکھائی نہیں جاتی، یہ سمجھائی نہیں جاتی کہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کی محبت کو پسند فرماتے ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی کو محبت سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ نظر کرم فرماتا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ ہم موسٹلی یہی باتیں کرتے ہیں کہ شوہر کی ذمہ داری ہے خرچہ دینا، شوہر کی ذمہ داری ہے یہ، شوہر کی ذمہ داری ہے وہ، شوہر کی ذمہ داری ہے فلاں، شوہر کی ذمہ داری ہے فلاں، لیکن کیوں بیٹیوں کو بھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ بیٹی کی بھی ذمہ داری ہے اپنے شوہر کا خیال رکھنا، اس سے محبت کرنا، بیوی کو بھی یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق شوہر کے بھی بیوی کے ذمہ کیے ہیں کہ بیوی بھی اپنے شوہر کا خیال رکھے، اس کو سکون دے، اس کو دلی سکون دے، اس کو ذہنی سکون دے، اسے جسمانی سکون عطا کرے۔ تو یہ چیزیں کیوں ہم لوگ ایک دوسرے کو نہیں سکھاتے کہ ہم لوگوں نے آپس میں محبت سے رہنا ہے؟ کیوں جب بھی آپ کو کسی چیز کا پتہ لگتا ہے یا کوئی آپ کے ساتھ بات کرتا ہے تو آپ کو کہ یہی مشورے کیوں دیے جاتے ہیں کہ چھوڑ دو، طلاق لینا کیا بہت آسان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بے شک فرمایا کہ یہ جائز عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صبر کو، عفو درگزر کو، حسن سلوک کو، صلہ رحمی کو پسند فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو اپنی نظر کرم کی وجہ بنایا کہ میں میاں بیوی کے اوپر اپنی نظر کرم فرماتا ہوں۔ کوئی نیکی اتنی جلدی کام نہیں کرتی جتنی جلدی نیکی میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اور طلاق بے شک جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، اور جب میاں بیوی کے درمیان طلاق ہوتی ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ جاتا ہے اور شیطان اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے ارد گرد، اگر ہم لوگ اور کچھ نہیں نہ کر سکتے تو ایسے کہ نیگیٹو مشورے بھی اپنی سوسائٹی میں اپنے دوست احبابوں کو نہ دیں۔ ایٹ لیسٹ آپ کی کسی بات کی وجہ سے کسی کا گھر خراب ہو، کسی کی زندگی میں کوئی ایسا ڈیسیژن کوئی لے لے جو کہ اللہ کا وہ پسند نہیں ہے، جس کی وجہ سے شیطان خوش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی پناہ مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے دوست احباب، ایسے رشتہ دار، ایسے ساتھ رہنے والے بھی لوگ عطا نہ کرے جو ہم لوگوں کو اچھا نہ تو کچھ بتا سکتے ہیں اور نہ ہمارے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں، اور مستقل ہم لوگوں کی بربادی کا سبب بنتے ہیں، جو ہمیں دنیا میں بھی رسوا کرے گی، اور قیامت والے دن انسان یہی پچھتاوا کرے گا کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، کہ کاش وہ مجھے یہ مشورہ نہ دیتا اور میں اس کو فالو نہ کرتا۔ اپنے رشتوں کی حفاظت کریں، میاں بیوی کے درمیان اتفاق رکھیں، ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، ایک دوسرے کے غلطیوں کو معاف کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی جزا، اس کی رضا، اس کو مانگیں کہ یا اللہ تیری رضا کی خاطر، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے گا۔